الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس وقت مختصر نشست ہوتی ہے اور اکابر علماء کرام اور مشائخ حدیث اور میرے والد صاحب کے اجل خلفاء تشریف فرما ہے. تو لیکن بہرحال یہاں کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے میری پکی تشکیل کی ہے. اس وقت آپ ساتھیوں کے ساتھ مختصر گفتگو کیا کریں. اللہ تعالیٰ مجھے معاف بھی فرمائے اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ درست بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ علی میاں رحمہ اللہ وہ ایک بات ارشاد فرماتے ہیں اپنے زمانے کے لحاظ سے. وہ فرماتے تھے کہ آج کل بدنیتی کے وبا نہیں بنیتی کی وبا ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم اعمال کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، خیر کے کام کرتے ہیں، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی خوشنودی اور اس کی رضا شامل نہیں ہوتی. مثلا میں یہاں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور چند کلمات عرض کرتا ہوں، یہ ایک خیر کا کام ہے. اس میں ایک تو بدنیتی ہے. بدنیتی یہ ہے کہ لغیر اللہ ہو. لغیر اللہ کا مطلب یہ کہ دنیا کی نیت ہو اس میں. مثلا اس میں کوئی اپنی شان ہو، اپنے اس لیے کوئی بات کرنی ہو کہ تاکہ لوگ مجھے بڑا سمجھے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. یا اسی طرح دیگر بہت اچھے اور خیر کے کام ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک چیز خود بخود ہی ہوتی ہے کہ کچھ نام بھی لگی ہوتے ہیں کہ بہت بڑے مجاہد ہے، بڑے بہادر ہے، بڑے مفتی ہے، بڑے واعظ ہے، بڑے خطیب ہے. تو یہ چیز لگی رہتی ہے. تو ایک نیت تو یہ ہوتا ہے کہ انسان دنیا کے لالچ ہوتی ہے. دنیا کے مطلب یہ ہے کہ راحت، عزت، دنیا کے مال، شہرت، یہ سب دنیا. یہ تو فسادی نیت ہے. یہ تو فسادی نیت ہے. نیت کے بدنیتی ہے، نیت خراب ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ کوئی نیت نہیں. کوئی نیت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ مثلا میں ایک رواجن و عادتاً آپ کے سامنے بیٹھوں کہ بس ایک نظام کے تحت بیٹھوں. تو وہ کہتے ہیں کہ آج کل کی جو وبا ہے وہ یہ ہے کہ عادتاً و رواجن یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہے اور بیچ میں رب العالمین اللہ کے لیے یہ کم ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مواقع پہ مختلف جگہ
یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مثلا من صام ایمان و احتساب، اور کبھی اس طرح کی تعبیر کرتے ہیں جنازے سے متعلق، کوئی کسی مسلمان کی جنازے میں شریک ہوا ایمان و احتساب، اس کی بنیادی نقطہ محدثین یہی عرض کرتے ہیں کہ یہاں لوگ عادتاً شریک ہوتے ہیں، تو عادتاً رواجاً اس سے جب کوئی چیز عبادت بن جاتی ہے تو نیت سے بن جاتی ہے۔ اگر کوئی کام اس کی اللہ کے ہاں اس کی قیمت لگتی ہے تو وہ خلوصی نیت اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رضا کے لیے لگتی ہے۔ تو یہ آج کل تو دونوں وبا ہے، رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائیں، لیکن چونکہ دنیا اتنی زیادہ اس کی کثرت ہوئی اور اس درجے ہم دنیا میں کھو گئے کہ ہر چیز ہم دنیا کے ترازو میں تولتے ہیں کہ ہمیں کچھ ملتا ہے یا نہیں، آخرت کے ترازو میں رب العالمین کے رضا، یہ چیزیں آہستہ آہستہ کیا ہو جاتی ہے، یہ رخصت ہو رہی ہے معاشرے سے۔ بہت سارے لوگ ہیں الحمدللہ کہ جو خیر کے کام کرتے ہیں تو رب العالمین کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں، اس کی بس یہی ایک ہی ترجیح ہوتی ہے۔ لیکن ایک دنیا ایسی بھی ہے کہ ترجیح کیا ہوتی ہے، دنیا ہوتی ہے، اور یہ شیطان کا بڑا سخت حملہ ہوتا ہے جو ہماری نیتوں پہ کرتے ہیں۔ اس نیت کی وجہ سے ہم اپنے جو روزمرہ کے کام ہے اس کو بھی عبادت بنا سکتے ہیں۔ عام مثلا آرام کرتے ہیں ہم، تو آرام کے لیے ایک تو یہ ہے کہ بس عادتاً چلو سوتے ہیں آرام کرتے ہیں، اور ایک یہ نیت ہو کہ یہ جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یہ جو مجھے جسم دی ہے یہ میرے نہیں، یہ امانت ہے میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کی، اس کے کچھ حقوق ہے میرے اوپر، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حق، تو وہ حق ہے، تو اس وجہ سے میں پابند ہوں اس کے، میں تو مالک نہیں ہوں اس جسم کے، میں تو رب العالمین کا، میں مملوک ہوں خود اللہ تعالیٰ مالک، میں مخلوق ہوں اللہ تعالیٰ خالق، میں عبد ہوں اللہ تعالیٰ جل جلالہ معبود ہے، تو میرا تو ذاتی کوئی تصرف نہیں ہے، اپنے اختیارات نہیں ہے، تو رب العالمین ہے، اس کے جسم اس کے عطا ہے، اور نیند اس کی ضرورت ہے، نیند اس کی ضرورت ہے، پیر میں دے کر جو زندگی کے کام ہے، دین کے کام ہے، اس کی عبادت ہے، اس کے طاعت ہے، وہ میں کر سکتا ہوں، تو مجھے کرنا چاہیے۔ تو دیکھیں اس نیت سے انسان کرے تو یہی نیند جو ہے انسان اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں، جائز خواہشات ہیں، لیکن اس کے اجر بھی ملتے ہیں، وہی نیند پر عبادت بن جاتی ہے۔ اسی طرح انسان کھانا کھائیں، جو بھی کام عام زندگی کے انسان زندگی گزارے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رضا شامل ہو تو وہی چیز عبادت بن جاتی ہے، اس کی قیمت لگ جاتی ہے، ہمارے نام اعمال میں اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور شیطان ایسا دشمن ہے کہ وہ یہی سے وہ انجیکشن لگاتے ہیں، اس پہ حملہ کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ تو چھوڑے، یہ تو ویسے عام مباحات ہے، عام زندگی کام ہے، یہ تو عبادت نہ بنے، جو عبادت ہے وہ بھی خراب ہو جائے اس میں بھی، تاکہ اس میں کوئی غیر اللہ آ جائے، تاکہ وہ بھی خراب ہو جائے۔ سبق پڑھتے ہیں، سبق پڑھاتے ہیں، وعظ و تذکیر کرتے ہیں، کوئی خیر و فلاح کے کام کرتے ہیں، اور کوئی دیگر دین کے مختلف دینی سرگرمیاں ہیں اس میں مشغول ہے، تو اس میں ہمیں دنیا کے لالچ دے کے ہماری نیت خراب کرتے ہیں۔ مجھے اس وقت یہی ایک بات یاد آتی ہے کہ
والد صاحب کی ایک بات یاد آتی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک بچہ تھا، چھوٹا بچہ، اس کو کہیں میراث میں کوئی قیمتی ہیرا ملا تھا اس کو، اور راستے میں ایک ٹگ آیا، اس نے ٹگ نے اس بچے سے کہا کہ آپ یہ ہیرا چکھ لے۔ اس نے کہا کہ چکھا، انہوں نے، بچہ تھا، اس نے کہا کوئی مزہ ہے؟ انہوں نے کہا کوئی ذائقہ نہیں ہے، کوئی مزہ نہیں اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر ایک گڑ کی ڈلی تھی جیب میں، وہ نکالی کہ یہ چکھ لے۔ انہوں نے اس کو چکھا تو اس نے کہا یہ کیسے ہے؟ انہوں نے کہا واہ یہ تو مزیدار ہے۔ تو انہوں نے کہا ایسا نہیں کرتے کہ یہ گوڑ کی ڈلی آپ لے لے اور یہ مجھے دے دے، یہ جو پیکا چیز ہے یہ مجھے دے دے، اور یہ جو میٹھی چیز ہے آپ لے لیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو جیسا کہ اس ٹگ نے اس بچے کے ساتھ اس کو دھوکہ دیا، شیطان ہمارے ساتھ اس سے ہزاروں گنا زیادہ برے طرح ہمیں کیا کرتے، دھوکہ دیتے، اس سے بھی ہزاروں گنا زیادہ دھوکہ دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں بھی دنیا ہے، ایک ہیرا ہے اور ایک گڑ ہے، وہ بھی اپنے لحاظ سے، اس گڑ کی بھی اپنی ایک قیمت ہے، اس کی بھی اپنی ایک قیمت ہے۔ شیطان تو جب کوئی عمل لوجہ اللہ ہو تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ تو وہ عظیم ذات ہے، وہ شکور ذات ہے، وہ قدردان ذات ہے، وہ مہربان ذات ہے، تو وہ تو ایک عمل اپنے بندے کے خلوص والے عمل کو ایسا قبول کرتے کہ وہ تو ایک عمل کو احد کے پہاڑ کے برابر کر لیتے، 700 گنا بنا دیتے، اس کو بڑھا دیتے، وہ تو ایسی شکور عظیم ذات ہے۔ شیطان جو ہے وہ ہمارے اعمال پہ اس طرح ڈاکہ ڈال دیتا ہے کہ وہ بجائے کہ اس ذات کے لیے ہم کرے گی جس کی بہت قیمت لگاتے ہو، وہ ہمیں اس دنیا کی تھوڑی سی لالچ دے گے کہ لوگ کہیں گے کہ واہ، تو واہ کس درجے فضول چیز ہے۔ یعنی کہیں رب العالمین کے لیے کہ وہ اتنا قیمت لگائے کسی عمل کا، اور کئی ہم اس کے لیے کریں کہ اس میں تھوڑی سی راحت مل جائے گی، اس میں تھوڑی سی یہ مل جائے گی، تھوڑی سی وہ مل جائے گی، تو دنیا مردار ہمیں دے کے اور رب العالمین کی رضا کی قدر و قیمت ہے دنیا کی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مقام، تو دیکھیں جو ہمیں روز دھوکہ کرتے ہو بہت بڑا دھوکہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ۔ تو اس وجہ سے یہ جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ اتنا عظیم ذات ہے، آپ دیکھیں دنیا کے معاملے میں ہم مارکیٹ میں لوگ مارکیٹ اور منڈیوں میں مال لے جاتے، مال وہاں لے جاتے جو زیادہ قیمت لگاتے ہیں، اس منڈی میں لوگ مال لے جاتے، لیکن آخرت کی منڈی میں ہم اتنے حماقت کے شکار ہوتے ہیں کہ ہم انسانوں کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، شہرت کے لیے اور دوسروں کو دکھاوے کے لیے اعمال کرتے ہیں، اور ہمارے اعمال کی کیا قیمت لگاتے ہیں لوگ، کوئی قیمت نہیں لگاتے۔ ایک طرف رب العالمین ہے وہ کس درجے قبول کرتے ہیں اس کو، اور ایک طرف ہم لوگوں کے لیے کرتے ہیں، لوگ کیا قیمت لگاتے ہیں۔ آج تک ہم جتنے اعمال کر چکے، میں جتنے اعمال کر چکا ہوں، اور وہ میں مخلوق کے لیے جو میں نے کام کیے اس کی قیمت کہاں ہے، وہ ہے کہاں؟ کچھ بھی نہیں، پاس کچھ بھی نہیں۔ یعنی ہم میں سے جس نے بھی مخلوق کے لیے کچھ کیا ہے، مخلوق کے پاس ہے ہی کیا کہ وہ دے ہمیں، اور وہ اس کی قیمت لگائیں اس عمل کے، سوائے اس کے کہ شاید وقتی طور پہ شاباش دے کہ بہت زبردست کیا، ماشاءاللہ بہت اعلیٰ کیا، ایسی تو کوئی اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو ابھی ہماری زندگی گزر گئی، میرے عمر کا ایک بڑا حصہ گزر گیا،
میری زندگی میں جتنے لوگوں نے شاباش دی ابھی کہاں ہیں؟ کچھ بھی نہیں. اگر ایک اللہ میں نے صرف رب العالمین کے لیے کہا ہے اور وہ اللہ نے قبول کیا ہے تو اس کی پوری دنیا سے زیادہ قیمت ہے اس کی. تو شیطان ایسا ظالم ہے کہ اس عظیم شکور ذات سے ہمارے توجہ ہٹا کے اس مخلوق جو مخلوق ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، پاس کچھ بھی نہیں رکھتے، اس کی طرف دیکھتے کہ اسی کے لیے کچھ کرو، اسی کے لیے کچھ کرو. اس لیے بہت زیادہ ضرورت اس کی ہوتی ہے کہ ہم اپنے اعمال کو، اپنے ان کاموں کو قیمتی سے قیمتی اس وجہ سے بنائیں کہ خالص اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے ہو، رب العالمین کے لیے ہو. ہمارے بہت سارے اکابر ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ کی جو صحیح بخاری میں پہلی روایت لائی ہے، انما الاعمال بالنیات والی روایت جو ہے، اس میں وانما دوسرا جو جملہ ہے وانما لکل امرئ ما نوى، اس کے بارے میں حضرت مولانا علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے، یعنی شیخ الحدیث رحمہ اللہ تو یہ فرماتے ہیں کہ لکل امرئ ما نوى یہی ہوتا ہے کہ اگر ایک نیت ہے، ایک کام ہے، نیات زیادہ ہے اس کے لیے، ایک عمل کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس خزانے ہیں، وہ نوازنے کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں. تو آپ ایک کام کرتے ہیں، بچوں کی طرف بہت ساری اچھی اچھی نیتیں اس میں کیا کرتے ہیں، وہ بھی شامل کرتے ہیں، یہ بھی نیت ہے، یہ بھی نیت ہے، یہ بھی نیت ہے. تو اللہ تعالیٰ جل جو سب کے عطا کرتے ہیں، سب پہ عطا کرتے ہیں. چلو اس کی نیت اچھی ہے، نیت کیا ہے؟ اچھی ہے. اس میں کام ہے کہ نیت زیادہ ہے. تو بہت سارے اکابر نے یہ معنی لی ہے کہ اس میں یہ بھی ہے. علامہ انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں اعمال ظاہر ہے اور نیات مستور ہے، چھپی ہوئی ہے، پتہ نہیں چلتا. میں عمل کرتا ہوں، کوئی پتہ نہیں چلتا آپ لوگوں کو کیسے بیٹھے ہو، کیا کرتے ہو، کیوں کہتے ہیں. اور آخرت میں اعمال کی کوئی ڈانچے نہیں ہوں گے، صرف نیات ظاہر ہوں گے، صرف نیات ظاہر ہوں گے. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى، پھر جو نیت کی ہوگی وہ اعمال کے نقشے قائم، جیسے کہ اس وقت نقشے ہیں اعمال کے، اس وقت نقشے ہوں گے کس کی؟ نیتوں کے. تو پھر جو نیت کی، اگر کسی نے دنیا بدبدار کی نیت کی ہے تو پھر تو وہی نقشے ہوں گے سارے، تو پھر تو اللہ ہوگا ہی نہیں اس میں، وہ تو ساری دنیا ہوں گے. انسان کا اس کی یہ تو میرے لیے کیا ہے، یہ تو شرمندگی ہے، یہ تو میرے سارے جو دل کے جو میرے وہ ہے چھپی ہوئی چیزیں تھے سب باہر آئے. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. تو وہ فرماتے ہیں کہ پھر وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى، ہر شخص کے لیے قیامت میں وہی ہوگا جو نیت کی ہوگی، وہی وہ نقش قائم ہوگی. دنیا بھی دیکھیں گے کہ وہ یہ زبیر دے کہ یہ اس کے کام ہے اور یہ اس کی نیت، یہ کیا ہے، یہ اس کی نیت. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ستاری کا معاملہ فرمائے. تو اس وجہ سے ہمارے اکابر بہت زیادہ تصحیح نیت، تجدید نیت، اس کا بہت اہتمام کرتے تھے. ہر عمل سے پہلے تھوڑا سا مراقبہ، تھوڑا سا اللہ کی طرف توجہ کہ یا اللہ یہ شیطان ہے، نفس ہے، یہ عمل یہ میں آپ کے لیے کرنا چاہتا ہوں، یہ شیطان نفس مجھے خطا کرتے ہیں، میری نیت کو آپ ہی پاک کر دیں. اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم سدد لسانی واہد قلبی واسلل سخیمۃ صدری. تو رب العالمین سے مانگنا کہ یا اللہ ٹھیک کرے، درست کرے میری نیت کو. تو ایک مراقبہ، ایک جیسا کہ ہم کسی مضمون پہ سوچتے ہیں تو اپنی نیت پہ پہلے سے سوچے، کیونکہ امت کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے نیت سے، زیادہ خیر پہنچ جاتی ہے اس کو. تو اس کی بہت ضرورت ہے. سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ میں جب یہ نیت کی تصحیح بار بار کرتا ہوں تجدید، کیونکہ یہ پھر تبدیل ہوتے رہتے ہیں، نیت انسان ہے تبدیل ہوتے رہتے ہیں. تو تھوڑی سی اس پہ یہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے، محنت کی ضرورت ہوتی ہے. علامہ تستری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نفس پہ جو سب سے زیادہ شاک کوئی چیز گزر جاتی ہے، یعنی باری،
وہ خلوصی نیت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نفس ہر چیز میں اپنا حصہ قرار دیتے کہ میرا حصہ کہاں ہے. نفس تو نفس ہے، وہ تو دنیا کو دیکھتے ہیں، وہ ہر چیز کو اس میں حصہ قرار دیتے کہ ابھی میرا حصہ کیا ہے. جب انسان کہتے کہ نہیں، آپ کہ اس میں نہ راحت مطلوب ہے، نہ دنیا مطلوب ہے، نہ عزت مطلوب ہے، نہ شان و شوکت مطلوب ہے، سب چیزیں دنیا ہے، سب پانی ہے، سب فضول ہے. کیوں کرنا ہے اس کام کو؟ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، بس اللہ تعالیٰ قبول کرے اس کو، کس طریقے سے قبول کرے اس کو. تو نفس کہتے میرا ایسا کہا ہے اس میں. تو سب سے زیادہ باری جو آتا ہے وہ خلوص نیت کے ساتھ کوئی عمل. تو اس وجہ سے یہ بہت اہم ہے. ہمارے اعمال میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ عظیم ذات ہے، بہت زیادہ وہ جتنا شکور ہے، وہ جس درجے وہ قدر کرتے ہیں کسی عمل کی، وہ جس درجے وہ قبول کرتے ہیں، پوری دنیا کی بادشاہ جمع ہو جائے، انسانیت جمع ہو جائے، اول آخر کے لوگ جمع ہوئے، وہ قیمت کوئی نہیں لگا سکتے جو ایک عمل کی وہ قیمت لگاتے ہیں. تو انسان کیوں پھر دوسروں کی طرف توجہ کرے اور اپنے عمل کو کیوں مخلوق پہ ضائع کرے؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہماری نیتوں کو پاک صاف کرے، خالص کرے، ہمارے اعمال اپنے رضا کے لیے اپنے لیے کرے.